الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة، لأن النية لم تتصل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا ولا يصير المقيم مسافرا الا بالسفر. اور جس شخص نے تجارت کے لیے باندی خرید کر خدمت کے لیے اس کی نیت کر لی تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور جس شخص نے تجارت کے لیے باندی خرید کر خدمت کے لیے اس کی نیت کر لی تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت عمل یعنی ترک تجارت سے متصل ہے، اور اگر خدمت کی نیت کرنے کے بعد اس باندی میں تجارت کی نیت کی تو وہ تجارت کے لیے نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ شخص اسے بیچ دے، چنانچہ اس کے ثمن میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ نیت عمل سے متصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے تجارت نہیں کی لہذا اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسافر محض نیت سے مقیم ہو جائے گا، لیکن مقیم بدون سفر کے بغیر مسافر نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ کرام، زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ مقروءہ عبارت میں صاحب ہدایہ زکوٰۃ میں مال تجارت کی قید کا نتیجہ اور وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ عبارت کو حل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق عمل جوارح اور حرکت اعضاء سے ہو اس میں محض نیت سے تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق عمل جوارح اور حرکت اعضاء سے ہو اس میں محض نیت سے تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اور وہ چیز جس کا تعلق ترک سے ہو اس میں صرف نیت سے تغیر و تبدل ہو جائے گا۔ وہ چیز جس کا تعلق ترک سے ہو، نہ کرنے سے ہو، اس میں صرف نیت سے تغیر و تبدل ہو جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کے لیے ایک باندی خریدی لیکن پھر کسی وجہ سے اس کی نیت بدل گئی، پہلے تجارت کی نیت تھی، کسی وجہ سے پھر اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اس باندی سے خدمت لینے کی نیت کر لی، جیسے کوئی پلاٹ خریدا، پہلے تجارت کی نیت سے خریدا تھا، پھر بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اب رہائش کے لیے اس پلاٹ پر مکان بنانے کی نیت کر لیا۔ بعین ہی اسی طرح کسی نے تجارت کے لیے ایک باندی خریدی لیکن پھر کسی وجہ سے اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اس باندی سے خدمت لینے کی نیت کر لی تو اب وہ باندی خدمت کے لیے متعین ہو جائے گی، اس باندی کی مالیت سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی،
کیونکہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور صورت مسئلہ میں اس شخص نے نیت کو عمل یعنی ترک تجارت سے متصل کر دیا ہے۔ اس شخص نے نیت کو عمل یعنی ترک تجارت سے متصل کر دیا ہے، اس لیے اس کی نیت مؤثر ہوگی اور وہ باندی خدمت کے لیے متعین ہو جائے گی، اور چونکہ اس نے ترک عمل یعنی ترک تجارت کی نیت کر لی ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جن اعمال کا تعلق ترک سے ہے ان میں محض نیت کافی ہو جاتی ہے، اور یہاں ترک تجارت یہ عمل ترک سے متعلق ہے، لہذا نیت اس سے متصل ہوگی، اور جب نیت اس سے متصل ہوگی تو اس نیت کی وجہ سے تغیر اور تبدل ہو جائے گا، اور جو چیز تجارت کے لیے تھی خدمت کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ خدمت کے لیے، جو چیز تجارت کے لیے تھی رہائش کی نیت کرنے سے رہائش کے لیے ہو جائے گی، اور اس میں اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَبِيعَهَا فَيَكُونُ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَّصِلْ۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے خدمت کے لیے کوئی باندی خریدی، خدمت کے لیے خریدا، کوئی پلاٹ مکان کی تعمیر کے لیے خریدا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو بیچنے اور اس میں تجارت کرنے کی نیت کر لی، تو بیچنے اور تجارت کرنے سے پہلے وہ باندی وہ پلاٹ تجارت کے لیے متعین نہیں ہوگا، اور جب تجارت کے لیے نہیں ہوگا تو قبل تجارت اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تجارت سے پہلے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص جب اسے فروخت کرے گا تو اس کے ثمن میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہاں اس نے ایک عمل یعنی تجارت کی نیت کی ہے، اور اس کی نیت تجارت سے متصل نہیں ہے، کیونکہ بوقت نیت تجارت نہیں کی گئی، جس وقت نیت کیا ہے اس وقت تجارت نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ باندی محض نیت سے تجارتی نہیں بنے گی، سامان تجارت میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اور جب سامان تجارت میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں بیچنے کے بعد میں اس کا جو ثمن حاصل ہوگا اس ثمن میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَلِهَذَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلَا يَصِيرُ الْمُقِيمُ مُسَافِرًا إِلَّا بِالسَّفَرِ۔ اس کا حاصل یہ ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ترک میں محض نیت کافی ہے، اور عمل کرنے میں عمل ضروری ہے۔ اس کی بین دلیل یہ ہے کہ اقامت ترک سفر کا نام ہے، کوئی شخص مقیم ہوتا ہے تو اقامت ترک سفر کو کہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسافر مقیم ہونے کی نیت کرے تو وہ محض نیت سے مقیم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں ترک پایا جا رہا ہے، ترک سفر پایا جا رہا ہے، اور جس چیز کا تعلق ترک سے ہو وہاں محض نیت سے تغیر و تبدل ہو جایا کرتا ہے۔ اقامت ترک سفر کا نام ہے، اس لیے اگر کوئی شخص کوئی مسافر مقیم ہونے کی نیت کرے تو وہ محض نیت سے ہی مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اقامت ترک سفر کا نام ہے۔ لیکن اگر کوئی مقیم مسافر ہونے کی نیت کرے تو جب تک وہ عملی طور پر سفر کو انجام نہیں دے گا، اگر کوئی مقیم مسافر ہونے کی نیت کرے، اگر کوئی مسافر مقیم ہونے کی نیت کرے تو محض نیت سے ہی وہ مقیم بن جائے گا، لیکن اگر کوئی مقیم مسافر ہونے کی نیت کرے تو جب تک وہ عملی طور پر سفر کو انجام نہیں دے گا مسافر نہیں کہلائے گا، کیونکہ سفر عمل جوارح کا نام ہے، حرکت اعضاء کا نام ہے، اور جب سفر عمل جوارح اور حرکت اعضاء کا نام ہے
جو محض نیت سے معرض وجود میں نہیں آئے گا، اور جب یہ محض نیت سے معرض وجود میں نہیں آئے گا تو یہاں عمل کرنا ضروری ہوگا، اور عمل کے ساتھ میں نیت متصل ہوگی تو پھر حکم میں تغیر و تبدل ہوگا، اور اگر محض نیت ہے اور عمل نہیں پایا گیا تو مقیم محض سفر کی نیت کرنے سے مسافر نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کو سفر کے لیے عمل جوارح اور حرکت اعضاء کرنا ضروری ہوگا، تب جا کر کے اس پر مسافر ہونے کا حکم مرتب ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ لِاتصَّالِ النِّيَّةِ بِالْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَرِثَهُ وَنَوَى التِّجَارَةَ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ أَوِ النِّكَاحِ أَوِ الْخُلَعِ أَوِ الصُّلْحِ عَنِ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يوسف رحمه الله تعالى لِاقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِ وعند محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة وقيل الاختلاف على عكسه۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز خرید کر اس میں تجارت کی نیت کر لی تو وہ تجارت کے لیے ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت عمل سے متصل ہے، برخلاف اس صورت کے جب کوئی کسی چیز کا وارث ہوا اور اس نے تجارت کی نیت کی، اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ہبہ یا وصیت یا نکاح یا خلع یا قصاص کے عوض صلح کرنے میں کسی چیز کا مالک ہوا اور اس کی تجارت کی نیت کر لی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے یہاں وہ تجارت کے لیے متعین ہو جائے گی، کیونکہ نیت عمل تجارت سے متصل ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے یہاں وہ تجارت کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیت عمل تجارت کے متصل نہیں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف اس کے الٹا ہے، اس کے برعکس ہے، یہ اختلاف اس کے الٹا ہے۔ صاحب ہدایہ عبارت میں ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مال تجارت کب بنے گا۔ اس عبارت میں کل 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور خریدتے وقت ہی تجارت کی نیت کر لی تو اب وہ چیز تجارت کے لیے متعین ہو جائے گی۔ کوئی چیز خریدی اور خریدتے وقت ہی تجارت کی نیت کر لی تو اب وہ چیز تجارت کے لیے متعین ہو جائے گی، اور شرائط زکوٰۃ کے پائے جانے کے بعد اس میں زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، کیونکہ تجارت ایک عمل کا نام ہے، اور صورت مسئلہ میں اس شخص کی نیت عمل یعنی شراء خریدنے سے متصل ہو گئی ہے، اس لیے یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے تجارت کی نیت کے ساتھ ہی اس چیز کو خریدا تھا، اور بنیت تجارت خریدنے کی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بنیت تجارت کسی بھی چیز کو خریدنے سے اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ،
بخلاف ما اذا ورث ونوى التجارة لأنه لا عمل منه. اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کو وراثت میں کوئی چیز ملی اور اس نے اس میں تجارت کی نیت کر لی تو اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہوگی. ایک شخص کو وراثت میں انتقال ہو گیا، والد محترم کا یا دادا جان کا یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا، اور ان کے متروکہ مال میں اس شخص کو بھی حصے میں کچھ ملا اور اس نے اس میں تجارت کی نیت کر لی تو اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ تجارت کا تعلق عمل جوارح سے ہے. اور صورت مسئلہ میں اس شخص کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا، بلکہ وراثت کا مال تو بغیر قد و کاوش کے اس کی جھولی میں آ گیا ہے، اس لیے نیت عمل سے خالی ہو گئی. نیت تو پائی جا رہی ہے لیکن عمل نہیں پایا جا رہا ہے، اور یہ نیت عمل سے خالی ہو گئی. اور تجارت کے باب میں ایسی نیت مؤثر نہیں ہوتی ہے کہ نیت تو پائی جائے اور عمل کا وہاں کوئی نام و نشان ہی نہ ہو. یہاں پر نیت عمل سے خالی ہے، لہذا ایسی نیت مؤثر نہیں ہوگی. لہذا مذکورہ مال وراثت مال تجارت نہیں بنے گا اور اس میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی. تیسرا مسئلہ وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّكَاحِ بِالْخُلَعِ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہبہ کے ذریعے کسی چیز کا مالک ہوا، کسی نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، گفٹ دیا، یعنی کسی نے دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کر کے اسے اس چیز کا مالک بنا دیا، تحفے میں کوئی چیز دے کر کے اس کا مالک بنا دیا، ہدیے میں کوئی چیز دے کر کے اس کا مالک بنا دیا، یا کسی نے دوسرے کے لیے کسی چیز کی وصیت کی تھی اور وہ اسے مل گئی، یا ایک شخص نے دوسرے سے اپنی باندی کا نکاح کیا اور اس کے مہر پر قبضہ کر لیا، یا خود اس شخص کی اپنی بیوی کا مہر اس کے ذمہ دین تھا اور بیوی کے مرنے کے بعد اسے اس میں سے حصہ ملا وراثت کے طور پر، یا کسی کو مال کے عوض خلا کرنے پر بیوی کی طرف سے مال ہمدست ہوا، مال پر وہ قابض ہوا، مال کا مالک ہوا، یا اولیاء مقتول کو قصاص کے عوض مال پر صلح کرنے کی صورت میں مال ملا، اور جس کو ملا اس نے ان تمام صورتوں میں تجارت کی نیت کر لی، تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے یہاں اس کی یہ نیت کرنا صحیح ہے. مذکورہ ساری صورتوں میں اس کی یہ نیت کرنا صحیح ہے. ان تمام اموال میں تجارت کی نیت کرنا صحیح ہے، اور یہ تمام اموال تجارت کے لیے متعین ہو جائے گے، نتیجتاً ان میں زکوٰۃ بھی واجب ہوگی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اس لیے کہ صورت مسئلہ میں مذکور شخص کی نیت عمل یعنی قبول ہبہ اور وصیت وغیرہ سے متصل ہے، نیت عمل سے متصل ہے، اور جب نیت عمل سے متصل ہو تو وہ کارگر ہوتی ہے. اس لیے صورت مسئلہ میں مذکورہ نیت بھی مؤثر ہوگی. اور ماقبل میں بیان کردہ اموال میں سے ہر مال تجارت کے لیے متعین ہو جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة. اس کے برخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مذکورہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور یہ اموال تجارت کے لیے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں نیت عمل تجارت سے متصل نہیں ہے. اس لیے کہ قبول کرنا اگرچہ ایک عمل ہے، قبول ہبہ، قبول وصیت اگرچہ ایک عمل ہے، لیکن یہاں تجارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
قبول کرنا اگرچہ ایک عمل ہے اور نیت اس قبول کرنے سے متصل ہے، لیکن یہاں اس قبول کرنے کے عمل کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے مذکورہ عقود ہبہ، وصیت، خلا وغیرہ عقود تجارت میں سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے تو اسے ان عقود میں تجارت کی اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نیت عمل سے متصل نہیں ہے، اس لیے یہ اموال تجارت کے لیے نہیں ہوں گے اور ان میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ خیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مذکورہ تمام عقود میں، تمام صورتوں میں تجارت کی نیت کرنے سے یہ مال تجارت نہیں ہوگا اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وقیل الاختلاف علی عکسہ، فرماتے ہیں کہ ما قبل میں بیان کردہ حضرات طرفین کے آپسی اختلافات کی نوعیت حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ سے منقول ہے، لیکن بعض حضرات نے اس اختلاف کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں مذکورہ اموال تجارت کے لیے نہیں ہوں گے۔ حضرات شیخین کے یہاں مذکورہ اموال تجارت کے لیے نہیں ہوں گے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اموال تجارتی ہو جائے گے، مطلب بالکل الٹا کر دیا گیا۔ ماقبل میں کہا گیا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اموال تجارت ہو کر کے ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور امام محمد کے یہاں یہ اموال تجارت نہیں ہوں گے اور ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس اختلاف کو برعکس کر لیجئے کہ امام ابو یوسف یعنی حضرات شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اموال تجارت نہیں ہوں گے اور ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اموال تجارت ہوگی نیت کی وجہ سے اور ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔